نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دنیا بھر میں ہمارے چینل کے دیکھنے والے حضرات اور سننے والے حضرات، آج کا ہمارا موضوع ہے کہ نعت خوانی کا اہتمام کرنا چاہیے جی۔ اور یہ نہیں کہ اس کا ہم کہہ رہے ہیں، بلکہ آپ اٹھائیں بخاری شریف کو اور مشکات کے باب البیان والشعر کو 410 صفحہ پر یہ روایت موجود ہے۔ عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا قالت کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یضع لحسان منبرا فی المسجد یقوم علیہا قائما یفاخر عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، جو مجتہدہ بھی ہیں، فقیہ بھی ہیں، محدثہ بھی ہیں اور حافظہ بھی ہیں، آپ فرماتی ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے مسجد میں منبر رکھا کرتے تھے۔ حضرت حسان یفاخر و ینافح، وہ فخریہ اشعار جو ہے وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں پڑھا کرتے تھے، یا کفار کی جو ہجو ہے اس کا جواب دیا کرتے تھے۔ اور سرکار کیا فرماتے تھے؟ ان اللہ یؤید حسان بروح القدس ما نافخ او فاخر عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کرتے تھے کہ حضرت حسان جب تک فخری اشعار پڑھ رہے ہیں یا مشرکین کی ہجو کا جواب دے رہے ہیں، فرمایا اللہ تعالیٰ جبریل امین کے ذریعے ان کی مدد فرماتا رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جبریل امین کے ذریعے ان کی مدد فرماتا رہتا ہے۔ تو ہم نے اس حدیث سے جو مسائل نکل رہے ہیں بخاری کی اس روایت سے، ان کو بھی بیان کرنا ہے، اور مختصر سا خاکہ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کے جو حالات ہیں ان کا بھی بیان کرنا ہے۔ تو دیکھیے کہ سب سے پہلے ان کا شاعر رسول کا نام حسان ہے، ان کی کنیت ہے ابو الولید، ان کے والد گرامی کا نام ہے ثابت، اور ان کے جو دادا جان ہیں ان کا نام ہے منذر، اور ان کے پردادا جان کا نام ہے حرام۔ اور یہ حاشیہ بخاری کا ابن بطال اس کی دوسری جلد میں علامہ کرمانی نے جو ہے وہ ذکر فرمایا ہے۔ اور ایک ایمان افروز اور ایک عجائبات عالم میں سے ایک نقطہ بیان فرماتے ہیں علامہ کرمانی۔ آپ فرماتے ہیں کہ حضرت حسان بن ثابت، ان کی اپنی عمر، ان کے دادا منذر، ان کے پردادا حرام، ان کی عمر اتفاق ایسا ہوا کہ سب کی عمریں 120 سال ہوئیں جی۔ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرب کے شعراء میں سے ایک شاعر نہیں بلکہ ابو عبیدہ کہتے ہیں کہ عرب کے سب سے بڑے شعراء میں سے حضرت حسان بن ثابت ہیں، جن کا خاصہ ہے کہ حضور کی تعریف بھی کرتے ہیں، اور جو اعتراض مشرکین حضور پر کرتے ہیں آگے سے ان کا جواب بھی دیتے ہیں، کیونکہ حضور کی دعا ہے کہ حضرت جبریل امین ان کی مدد کرتے رہیں گے۔ اور بعض روایات میں دعا کی اللہم ایدہ بروح القدس، اے اللہ حسان کی جبریل امین کے ذریعے تو مدد فرما۔ اور جبریل امین کے ذریعے حضرت حسان بن ثابت کی مدد جو ہے وہ ہوتی رہتی تھی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ناموس کی جو حفاظت کرتا رہتا ہے، اس کی حفاظت اللہ سید الملائکہ، سارے فرشتوں کا سردار جبریل امین اس کے ذریعے کراتا ہے۔ تو بہرحال حضرت حسان جو ہیں ان کا شمار مخدرمیین شعراء میں سے ہے جی۔ اور یہ شعراء کی ایک قسم ہے مخدرمیین، اور کن کو کہتے ہیں؟ ان شعراء کو کہتے ہیں کہ جن شعراء نے زمانہ جہلیت کو بھی پایا ہو اور زمانہ اسلام کو بھی پایا ہو۔ بعض کہتے ہیں زمانہ جہلیت کا معنی ہے لا علمی کا دور، اور بعض کہتے ہیں اسلام سے پہلے کا جو زمانہ ہے اسے زمانہ جہلیت کہتے ہیں۔
اذ جعل الذین کفروا فی قلوبہم الحمیۃ حمیۃ الجاہلیہ جی وقرن فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاہلیۃ الاولی، اس کو جاہلیت الاولی بھی کہا گیا ہے جی۔ تو حضرت احسان کو اللہ نے اتنی لمبی عمر عطا فرمائی، اتنی جو ہے عمر خضری سے نوازا کہ 60 سال زمانہ جاہلیت کی آپ نے زندگی گزاری اور پھر 60 سال اسلام کے بعد کی زندگی گزاری۔ یوں حضرت احسان بن ثابت مخدرمی شعراء میں ہوئے اور سن 40 ہجری سے قبل آپ نے جو ہے وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا زمانہ بھی پایا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا زمانہ بھی پایا، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا زمانہ بھی پایا، اور بالآخر مولا کائنات حضرت علی المرتضیٰ کے دور خلافت میں 40 ہجری سے قبل آپ اللہ کو جو ہے وہ پیارے ہو گئے۔ تو بہرحال جو حدیث ہم نے پڑھی ہے، یہ جو بدعقیدہ لوگ ہیں ان کے لیے اس میں تازیانہ عبرت ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نعت کو اور اسلام کے دفاع کو پسند فرمایا کرتے تھے، اور الحمدللہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت علمدار عشق رسالت فراف الرسول امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمہ اور علامہ عبد الرحمن جامی علیہ رحمہ اور علامہ جلال الدین عارف رومی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور میاں محمد بخش صاحب رومی کشمیر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور علامہ اقبال بن نور محمد سیالکوٹی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جی، اور سلطان العارفین سلطان باؤ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، یہ جتنے علماء اور صلحاء گزرے ہیں ان کی ایک نعتیہ شعری کے اندر دونوں خوبیاں تھیں، حضور کی شان بھی تھی اور حضور کا اور اسلام کا دفاع بھی اس کے اندر جو ان کے ایک مطلب کلام کے اندر موجود تھا جی۔ اور تو اس سے وہ لوگ نصیحت حاصل کریں جو کہتے ہیں کہ جتنی دیر محفل نعت کرتے ہیں اتنی دیر جو ہے وہ اگر قرآن پڑھ لیں، اور ان سے پوچھا جائے کہ تمہارا کوئی بڑے سے بڑا محدث بتا سکتا ہے کہ حافظ قرآن کے لیے یا قاری قرآن کے لیے حضور نے اپنی زندگی میں یوں ممبر نچھاور کیا ہو جیسا کہ نعت خان کے لیے جی شاعر حضور کی بارگاہ کے شاعر حضرت احسان کے لیے حضور نے جو ہے وہ ممبر بچھایا تھا۔ اور دوسرا اس سے دوسرے لوگوں کو نصیحت حاصل کرنی چاہیے، یا تو مطلب نعت مبارکہ پڑھنا شروع کر دیں گے ہماری یہ تقریر سن کے، اور یا پھر اللہ ان کو جو ہے وہ کیا کہتے ہیں کہ ہدایت دے گا، لکھنا شروع کر دیں گے، اور اگر دونوں صورتیں میں سے کوئی بھی نہ ہوئی تو پھر اللہ کی مرضی ہے، اللہ ان کو پسند ہی نہیں کرنا چاہتا اپنے محبوب کی غلامی کے لیے۔ تو اس لیے حضرت احسان بن ثابت کا بڑا مشہور کلام احسن منک لم تر قط عینی واجمل منک لم تلد النساء خلقت مبرأ من کل عیب کأنک قد خلقت کما تشاء۔ اور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں خود صاحب قرآن ہے مداح حضور، خود صاحب قرآن ہے مداح حضور، پھر تجھ سے کب ممکن ہے مدحت رسول اللہ کی، جان و دل ہوش و خرد سب تو مدینے پہنچے، تم نہیں چلتے رضا سارا تو سما گیا، لم یات نظیر و کفی نظر مثل تو نہ شد پیدا جانا، لم یخلق الرحمن مثل محمد ابدا وعلمی انہ لا یخلق۔ شیخ سعدی نے تو یہاں کلام تمام کر دی ہے، زباں تا بود در دہائے جہانگیر ثنائے محمد بود دل پذیر۔ شیخ سعدی فرماتے ہیں جب تک یہ زبان میرے منہ کے اندر جگہ پکڑی ہوئی ہے مجھے حضور کی تعریف اچھی لگتی رہے گی انشاءاللہ العزیز۔ عاشقوں کا جو ہے وہ شیوہ زندگی گزارنے کا نعت رسول ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ اللہ ہمارے جتنے بھی نعت خوان ہیں ان کو ادب کی اور سنت رسول چہرے پر سر پر سجانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔